اور کیا قربان کر سکتی ہو تم اپنا فاصلہ گھٹانے کے لیے؟ رات سونے سے قبل یہ آخری بات تھی جو عائشہ نے اس سے پوچھی تھی۔ اس سے نیند میں ڈوبی آنکھیں کھول کر سوالے نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا، بولی کچھ نہیں۔ میں بتاؤں، تم اپنی نیند قربان کرنا سیکھ لو، وہ کہہ کر لیٹ گئی تو حیا نے بوجھل ہوتی آنکھیں بند کر لیں۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ ہی بہاریں اس کا کندھا جھنجھوڑ کر اسے اٹھا رہی تھی۔ اٹھ جاؤ، عائشہ نے کہا، آج سے تم بھی ہمارے ساتھ قرآن پڑھنے جاؤ گی؟ میں؟ اس سے کسل مندی سے آنکھیں ذرا کھولی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، اب تو تمہیں بھی جانا پڑے گا، یہ ٹارچر تم بھی سہو صحیح، میں اکیلے کیوں برداشت کروں؟ اب اٹھ جاؤ۔ دم کٹی لومڑی دوسرے کی دم پھندے میں پھنسے دیکھ کر بہت خوشی خوشی اچھلتی کودتی تیار ہو رہی تھی۔ حیا بادقت تمام کمبل پہن کر اٹھی۔ اسے اور ڈی جے کو صبح اے سی کی عادت تو تھی، مگر ان کی صبح فجر قضا ہونے کے بعد ہی ہوتی تھی، اور پھر بھاگم بھاگ کیمپس کی تیاری۔ اس سے اپنا لیمو کے رنگ کا سرد فراک پہنا جو ایک دفعہ جیہان کے گھر پہن کر گئی تھی، اور گیلے بال کھلے چھوڑ کر سنگار میز کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ابھی اس سے پرفیوم کی شیشی اٹھائی تھی، بہاریں عق میں زور سے چیخی، یہ کیا کر رہی ہو؟ کیا؟ وہ اس کے اچانک چلانے پہ ڈر کر پلٹی۔ تم باہر جانے سے پہلے پرفیوم لگا رہی ہو؟ بہاریں نے بے یقینی سے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں ہاں، کیا ہوا؟ عائشہ گل کہتی ہے، اچھی لڑکیاں باہر جانے سے پہلے اتنا تیز پرفیوم نہیں لگاتی۔ تم یہ باڈی اسپرے لگا لو، مگر پرفیوم نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ بہت خفگی سے ڈانٹے حیا کے ساتھ آ کھڑی ہوئی اور پھیڑیاں اونچی اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھتی سر پہ اسکارف لپیٹنے لگی۔ حیا نے ایک ہاتھ میں پکڑے پرفیوم کو دیکھا اور پھر ذرا سا خفت سے اسے واپس رکھ کر باڈی میں سے اٹھا لیا۔ حلیمہ آنٹی کے لان میں چاندنی بچھی تھی، وہ مرکزی جگہ پہ بیٹھی تھی اور سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے گرد نیم دائرے کی صورت بیٹھے تھے۔ وہ تینوں جس وقت داخل ہوئیں، ایک جگہ سے بچوں نے فوراً جگہ چھوڑ کر دائرہ کھڑا کر دیا۔ حلیمہ آنٹی نے ایک نرم مسکراہٹ ان کی طرف اچھال کر سر کو چنبش دی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دھتکارے ہوئے شیطان سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ کرت کرنے والا بچہ سنہرے بالوں والا ٹوٹ تھا جسے سر پہ جالی دار ٹوپی لے رکھی تھی۔ باقی بچے خاموش تھے۔ وہ اپنی باریک مدر آواز سے پڑھ رہا تھا، آپ ایمان لانے والی عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کریں اور اپنے قابل سطر اعضاء کی حفاظت کیا کریں۔ وہ جو جماعی رکتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، ایک دم گڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوا اس کے کہ جو خود ظاہر ہو جائے۔ کم سن بچے کی آواز سے سارے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ ہر سو ایک سحر سا طاری ہو رہا تھا۔ حیا نے بے اختیار سر پہ اور دوپٹے سے کان ڈھکے جس میں اس سے موتی والی بالیاں پہن رکھی تھیں، وہی موتی جو جیہان کی سیب سے نکلے تھے۔ بہاریں نے اس سے ایک ایک موتی دونوں بالیوں میں پروک دیا تھا۔ تیسرا موتی حیا نے سنبھال رکھا تھا، اور انہیں چاہیے کہ اپنی اوڑنیاں اپنی گربانوں پہ ڈالے رکھا کریں۔ کسی معمول کی سی کیفیت میں اس سے گردن جھکا کر دیکھا۔ اس کا شیفون کا دوپٹہ سر پہ تو تھا، مگر گردن پہ اس سے مفلر کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ قطرے خفت سے اس نے دوپٹہ کھول کر شانوں پہ ٹھیک سے پھیلا کر لپیٹا۔ اس وقت سوائے حکم ماننے کے اسے کوئی چارہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ عائشہ کل کی باتیں نہیں تھیں جن پہ الجھ کر ان کو ذہن سے جھٹکا جا سکتا تھا۔ یہ حکم بہت اوپر آسمانوں سے آیا تھا، وہاں سے جہاں انکار نہیں سنا جاتا تھا، جہاں صرف سر جھکایا جاتا تھا۔ ترک بچہ اپنا سبق ختم کر چکا تھا۔ حلیمہ آنٹی نے بہاریں کو اشارہ کیا۔ وہ اپنا قرآن سامنے کیے تعوذ پڑھ کر اپنا سبق پڑھنے لگی۔ اللہ نور ہے، آسمانوں کا اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایک تاک کی طرح ہے جس میں چراغ ہیں، چراغ فانوس میں ہیں، فانوس گویا ایک چمکتا ہوا تارا ہے، وہ ایک بابرکت زیتون کے درخت سے روشن کیا جاتا ہے، نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی، قریب ہے کہ اس کا دل روشن ہو جائے اور اگرچہ اسے آگ بھی نہ چھوئی ہو۔ نور ہے اوپر نور کے، اللہ اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ لان میں ایک دم بہت سی روشنی ادھر آئی تھی، جیسے چمکتا چاند پورے افق پہ چھا گیا ہو، جیسے سونے کے پتنگے ہر سو آہستہ آہستہ نیچے گر رہے ہوں، جیسے نیلا آسمان
सब्ज़ी कंदीलों से चमकमगा उठा हो। वो इस तबस्सुम में घिरी सहज़दा सी हुई सुनी जा रही थी। बहारें पड़ रही थी और वो लोग जिन्होंने इनकार किया, उनके अमाल एक जटेल मैदान में शराब की मानिंद है। प्यासा उसको पानी समझता है, हत्ता कि जब वो उसके करीब आता है तो उसको कुछ भी नहीं पाता, और वो वहाँ अल्लाह को पाता है। फिर अल्लाह उसको उसका पूरा पूरा हिसाब देता है, और अल्लाह जल्द हिसाब देने वाला है। नीला आसमान अनदेखी शोलों से रोशन था। चांदनी की मशालें वहाँ रोशन नहीं थी, मगर वहाँ रोशनी थी, नूर था, ऊपर नूर है। यह उनकी मिसाल समंदर के गहरे अंधेरों की मानिंद है। फिर उसे एक लहर ढांप लेती है, उसके ऊपर एक और लहर, उसके ऊपर बादल, उनमें से बास के ऊपर बास अंधेरे हैं, इतना अंधेरा कि जब वो शख्स अपना हाथ निकालता है तो उसे देख नहीं पाता। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। बहारें अपना सबक ख़त्म कर चुकी थी। दूर मरमरा की लहरें किनारों पे सर पटक पटक कर पलट रही थीं। वापिस अपने अंधेरों में। क्लास का वक्त ख़त्म हुआ तो सहर टूटा। कंदीलें गायब हो गईं। सुबह की रोशनी में आसमान के चिराग छुप गए। बच्चे उठ उठ कर जाने लगे। हलीमा आंटी उनकी तरफ ही आ रही थी, मगर वो अपनी जगह सुन सी बैठी, कहीं बहुत अंदर गुम थी अपनी साथ ही अंधेरों में। अंधेरी लहर के ऊपर एक और लहर, और उसके ऊपर गम के बादल, इतना अंधेरा कि मुश्किलों का सिरा सुझाई ना देता होता। और जिसका नहीं बनाया अल्लाह ने कोई नूर, तो नहीं है उसके लिए कोई नूर। वो बिल्कुल चुप सी अपनी जगह पे उसी तरह बैठी थी। होटल ग्रैंड व्यू अदा के एक निस्बतन वीरान साहिल के करीब वाक़या था। जजीरे के बाजार के रश और सयाहों के शोर और हंगामे से दूर वो एक बहुत पुरसुकून सी जगह थी। होटल की बुलंद और बाला इमारत की खिड़कियों से मरमरा का समंदर बिल्कुल सामने दिखाई देता था। वो अदा का सबसे बड़ा और सबसे महंगा होटल था। दीमत फरदोस पिछले 3.5 साल से होटल की मालिक की पर्सनल सेक्रेटरी थी। उसका ओहदा 3.5 बरस में वही रहा था। अलबत्ता उसका बॉस एक दफ़ा ज़रूर बदला था, जब वो ताज़ा ताज़ा अजमेर, तुर्की का एक शहर, छोड़कर इस्तांबुल आई थी, और कई जगह नौकरी के लिए धक्के खाने के बाद उसे इस्तांबुल से दूर इस जजीरे पे ये जॉब मिली थी। तब तमीद का बॉस अब्दुल रहमान पाशा नहीं था। उस वक्त वो उसके छोटे भाई की सेक्रेटरी थी, मगर इन पिछले 3 बरसों में बहुत कुछ बदला था। उस शर्म सी सुबह में अपनी डेस्क की कुर्सी संभालते, पर्स उतार कर मेज़ पर रखते हुए वो भी यही सोच रही थी कि होटल ग्रैंड अब बहुत बदल गया था। उसका पिछला बॉस बहुत होश अखलाक और सादा लोग सा आदमी था, ऐसा आदमी जिसमें कोई बनावट नहीं थी। वो होटल का मालिक होने के बावजूद अक्सर नीचे रेस्टोरेंट की किचन में काम करता पाया जाता था। उसके आम से हुलियों को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये बयूक अदा के रईसों में से है। फिर वक्त बदलता गया। दीमत अब्दुल रहमान पाशा को पहले कभी कभार और फिर अक्सर होटल में अपने भाई के साथ आते देखती रही, यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता होटल का कंट्रोल और वो ऑफिस अब्दुल रहमान पाशा की दस्तरस में चला गया। अब्दुल रहमान पाशा ने कैसे सब कुछ अपने काबू में किया कि कोई चूं भी ना कर सका, और उसका भाई कहाँ चला गया वो कभी जान नहीं सकी थी, और उसकी सेक्रेटरी होकर भी अपने और उसके दरमियान मौजूद फासले को नहीं पाट सकी थी। उससे अब्दुल रहमान पाशा के सिवा छोटे मोटे दफ्तरी कामों के अलावा कुछ भी करने को नहीं दिया जाता था। कभी कभी तमीर को शक गुजर था कि आरपी ने अपनी कोई और सेक्रेटरी रखी हुई होगी जो उसके मामूलात से बाखबर होगी, वरना उसके पावर ऑफिस में क्या होता है वो उससे कतई बेखबर थी। ये अलग बात है कि पिछले चंद माह में उसे महसूस करना शुरू कर दिया था कि होटल ग्रैंड में कुछ और भी हो रहा है, कुछ ऐसा जो गलत था, कुछ ऐसा जो जिम्मेदार शहरी होने के नाते उसे कभी होने नहीं देना चाहिए था। मगर क्या वो समझने से कासिर थी, और खोज लगाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अपनी दराज से एक फाइल निकालते हुए उससे यूं ही एक सरसरी सी निगाह सामने उस बंद दरवाजे पर डाली, जिस पे AR पाशा की तख्ती लगती थी, और ठटक कर रुक गई। दरवाजे की निचली तर्ज से रोशनी झांक रही थी। क्या अब्दुल रहमान वापस आ गया है? कब? उससे पता नहीं चला। वो खुशगवार हैरत में घिरी जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को तरतीब देने लगी। दुनिया चाहे जो भी कहे, वो अब्दुल रहमान पाशा की सबसे बड़ी पुरस्कार थी।
اس نے زندگی میں کبھی اتنا سحر انگیز اور شاندار آدمی نہیں دیکھا تھا۔ بات ہینسم ہونے یا نہ ہونے کی نہیں تھی، بات اس کے وقار اور مقناطیسیت کی تھی جو اس آدمی کی شخصیت کا حادثہ تھا۔ اسی لمحے انٹر کام کی گھنٹی بجی۔ اس سے جلدی سے فون اٹھایا۔ یس سر۔ دیمت، برنگ می اے کافی۔ اپنے بھاری باروب انداز میں کہہ کر اس سے فون رکھ دیا تھا۔ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کر نہایت مستعدی سے کافی تیار کرنے لگی۔ اس کا باس 3 ماہ بعد انڈیا سے لوٹا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ کافی کی ٹرے اٹھائے، اسے دروازہ ذرا سا بجا کر کھولا۔ عبدالرحمن پاشا کا آفس نہایت شاندار اور پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ اپنی شیشے کی چمکتی سطح والی میز کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ ٹیک لگا کر بیٹھا، وہ کھڑکی سے باہر پرسوچ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے سگریٹ لبوں میں دبائے ہوئے تھا۔ ہلکی ہلکی بڑی شیو میں وہ پہلے سے زیادہ باوقار لگ رہا تھا۔ دنیا کو وہ اچھا لگے یا برا، دیمت کو اس جیسا کوئی نہیں لگتا تھا۔ اس سے کافی میز پہ رکھی۔ السلام علیکم سر اینڈ ویلکم بیک۔ وہ مسکرا کر اپنے باس کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ تھینکس۔ عبدالرحمن نے ایک سرسری نگاہ اس پہ ڈالی اور پھر آگے ہوتے ہوئے سگریٹ انگلیوں میں پکڑ کر ایش ٹرے میں جھٹکا۔ باہر راکھ کے بہت سے ٹکڑوں کے اوپر ایک اور ٹکڑا آن گرا۔ پاشا کے متعلق ایک بات وہ جانتی تھی، وہ اتنی بے تحاشا اسموکنگ شاید پریشانی اور تفکر کے عالم میں کیا کرتا تھا۔ سر آپ کو چھوڑ لیں گے؟ وہ موتب کھڑی پوچھ رہی تھی۔ میرے کوٹ پہ داغ لگ گیا ہے، اسے صاف کر لو۔ اس سے میز کی دوسری جانب رکھی کرسی کے کندھوں پر ڈلے کوٹ کی جانب اشارہ کیا۔ وہ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے گرے شرٹ کے کف کھولے بیٹھا تھا۔ اس کا لباس بھی اس کی شخصیت کی طرح ہوتا تھا، نفیس اور شاندار۔ جی سر۔ دیمت نے احتیاط سے کوٹ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ تقریباً 15 منٹ بعد جب وہ سیاہی کا ڈبہ صاف کر کے لائی تو پاشا کا آفس سگریٹوں کے دھوؤں سے بھرا تھا۔ اس کی کافی چونکی دھو رکھی تھی، البتہ ایشٹرے میں راکھ کے ٹکڑے بھر چکے تھے۔ سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس سے صرف پیشہ ورانہ تکلف بھی نہیں بلکہ دلی تفکر کے باعث پوچھا۔ اس سے معلوم تھا جواباً اسے نو تھینکس کہہ کر واپس جانے کو کہے گا۔ وہ اپنے معاملات کسی سے شیئر نہیں کرتا تھا۔ بیٹھو۔ اس سے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 سونے کی قیمتی انگوٹھیاں تھیں جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتا تھا۔ دیمت حیرت چھپاتی بیٹھ گئی۔ دیمت۔ وہ سگریٹ کی کش لیتے کھڑکی سے باہر ٹاٹے ماٹے سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا تو اس کا لہجہ بے لچک اور سرد تھا۔ کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ اتنی سی بات؟ سر کوئی غیر ملکی اگر ترکی میں رہ رہا ہو تو یقیناً کسی وجہ سے رہ رہا ہوتا ہے۔ اسے جس چیز کی کشش ترکی میں نظر آ رہی ہو اس چیز کو ختم کر دینا چاہیے۔ اور اگر وہ کشش کسی انسان کی ہو، مثلاً ہسبینڈ کی، تو تب اس کشش کو ختم کرنا چاہیے۔ اور وہ کیسے؟ عبدالرحمن نے ذرا مسکرا کر اسے محسوس انداز میں دیکھا۔ سر کوئی عورت اپنے شوہر کو صرف تب چھوڑتی ہے جب اسے یہ لگتا ہے کہ اس کا شوہر نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شدید بدگمان ہوئے بغیر عورت اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ تمہارا مطلب ہے کہ کوئی اس عورت کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے؟ اسے ناگواری سے سر ذرا جھٹکا۔ وہ کیوں کسی کی بات پر یقین کرے گی؟ جی سر، وہ کسی دوسرے کی بات پر یقین نہیں کرے گی، وہ صرف اپنے شوہر کی بات پر یقین کرے گی۔ اور کوئی شوہر اپنے دھوکے یا اپنی بدعمالیوں کی داستان اپنے منہ سے اپنی بیوی کو کیوں سنائے گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ یہ سب اپنی بیوی کو کہے۔ اب کی دیمت ذرا معنی اس انداز سے مسکرائی تھی۔ وہ یہ سب کسی اور سے کہے گا، اور اگر ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو اس کی بیوی اس کے علم میں لائے بغیر اس کی باتیں سن لے گی۔ ایک معصوم سا اتفاق۔ بات ختم کر کے دیمت نے ذرا سے شانے اچکائے۔ عبدالرحمن کی آنکھوں میں ایک چمک در آئی۔ اسے سگریٹ کا ٹکڑا ایش ٹرے میں پھینکا اور ذرا آگے ہو کر بیٹھا۔ مگر دیمت، کوئی آدمی کسی دوسرے کے بھی سامنے اپنی کسی بد عمل کا ذکر کیوں کرے گا؟ میں نے کہا نا سر، ٹائمنگ صحیح رکھی جائے تو سب ٹھیک رہے گا۔ وہ آدمی اپنے بد عمل کی داستان نہیں سنائے گا۔ وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ہیرو بنا دیتے ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیے جائیں تو وہ ہیرو کو ولن بھی بنا دیتے ہیں۔ عبدالرحمن پاشا کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پہ شائی فکر غائب ہو رہی تھی۔ دیمت، جو کام میں پچھلے 5 ماہ میں نہیں کر سکا وہ تم نے 5 منٹ میں کر دکھایا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔
वो वाक़तन उसका ममनून था। दीमत का दिल खुशी से भर गया। वो बहुत मुस्र्रत से उठी थी। को के अंदर से वो जानती थी कि अब्दुल रहमान किसी बीवी को उसके शौहर से पसंद करने की कोशिश कर रहा है, और वो ये भी जानती थी कि ये गलत काम था। मगर अब्दुल रहमान का तशक्कुर हर शय बिछाने लगा। तुम्हारा शोहर कैसा है? अभी तक वेंट पे है? जी सर, कुर्सी से उठते हुए उससे मकबूल अंदाज से बताया। एक हादसे के बाद उसका शोहर अरसे से वेंटिलेटर पे था, और ये पूरा होटल ग्रैंड जानता था। एडवांस सैलरी चाहिए हो तो बता देना। थैंक यू सर। वो पूरे दिल से मुस्कुराई। अब्दुल रहमान उसे लालच दे रहा था, ये उसके मशवरे का ईमान था। वो बहुत फ़रज से वापस आ जाने के लिए मुड़ी थी। तुम्हारा हेयर स्टाइल अच्छा है दीमत। अब्दुल रहमान उसके हक से पुकारा था। उसके कदम संजीर हो गए। वो बहुत उलझन से वापस पलटी। अब्दुल रहमान अब एक फ़ाइल उठाकर उसके वर्क रिदानी कर रहा था। वो बज़ाहिर उसकी तरफ मुतवज्जा ना था, मगर उससे ये बात क्यों कही? पिछले 3 बरसों में तो उससे कभी दीमत के बालों का ख्याल नहीं आया था। ना ही वो उर्दू से शुगफ रखने वाला बंदा था। फिर उससे ये क्यों कहा? थैंक थैंक यू सर। वो ज़रा तसबसफ से बोली। वैसे तुम्हारा पिछला हेयर स्टाइल भी अच्छा था। पिछला? उससे बहुत उलझकर अपने बॉस को देखा। वो क्या कह रहा था? दीमत ने तो पिछले 3 बरसों में सवाए इस कटिंग की दूसरी कोई कटिंग नहीं करवाई थी। हाँ, जो अंतालिया के साहिल पे था। तुम पे घुंघराले सुर्ख बाल अच्छे लगते हैं। वो फाइल की तरफ मतवजा बहुत सरसरी अंदाज में कह रहा था। दीमत के कदमों के नीचे से ज़मीन सिरक गई। वो पत्थर का बुत बनी रह गई। एकदम कमरे में घुटन बहुत बढ़ गई थी। उसे सांस नहीं आ रहा था। वो बादिक्कत तमाम बाहर निकली और अपनी कुर्सी पे ठहर सी गई। अंतालिया का साहिल, सुर्ख घुंघराले बाल। 6 साल पहले उसने एक एक्सरेट मैगजीन के लिए मॉडलिंग की थी। वो बदनाम ज़माना मैगजीन सिर्फ अंतालिया में छपता था और वहाँ से बाहर नहीं जाया करता था। मगर मगर तब उससे पैसे चाहिए थे और वो नशे में थी। बाद में वो शर्मिंदा थी। उससे वो शहर, वो जगह सब कुछ छोड़ दिया था। उसके ख़ानदान, उसके दोस्तों, कभी किसी को उस मैगज़ीन की उन चंद कॉपीज़ का इल्म तक नहीं हुआ था। वो मैगज़ीन तो शायद अब प्रति का ढेर बनकर इस दुनिया से ही गायब हो गया हो। तो अब्दुल रहमान पाशा को कैसे पता चला? वो सर दोनों हाथों में गिराए बैठी थी। उसकी बेलचक आवाज़ की धमकी वो समझती थी। अगर उसे ये गुफ्तगू किसी के सामने दोहराई तो वो मैगज़ीन मंजर आम पे आ जाएगा, और उसका घर, बच्चे, ज़िंदगी सब तबाह हो जाएगा। उससे चेहरा उठाकर बेबस मुतफक्किर निगाहों से ARP के ऑफिस के बंद दरवाजे को देखा। ब्लैकमेलर। उसकी आंखों में बेख्तियार आंसू उमड़ आए थे। उससे आज इल्म हुआ था कि अब्दुल रहमान पाशा ने कैसे हर शय को अपने कब्जे में किया था। बंद दरवाजे के उस पार वो खिड़की के सामने खड़ा था। उसके हाथ में उसका कीमती मोबाइल था, जिसमें वो कोई नंबर ढूंढ रहा था। एक नंबर पे आकर उसका हाथ थम गया। वो नंबर उससे अंग्रेज़ी में ब्रदर डीरेस के नाम से महफूज कर रखा था। अब उस नंबर पे रब्ता करने का वक्त आ गया था। अगर हर चीज़ वैसे ही होती जाए जैसे वो सोच रहा था, तो उससे मुस्कुराकर उस नंबर को देखा और फिर उसके नाम पैगाम लिखने लगा। मैं इंडिया से वापस बयोकदा आ चुका हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? पैगाम जाने के पूरे 1.5 मिनट बाद उसी नंबर से जवाब आया था। जहन्नुम में जाओ तुम। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वो पैगाम पढ़ते हुए महसूस से अंदाज में हंस पड़ा, फिर मुस्कुराकर सर झटकते हुए जवाबी पैगाम लिखने लगा। मैं जहन्नुम में बाद में जाऊंगा, पहले तुमसे तो मिल लूं। तुम होटल ग्रैंड आओगे या मैं इस्तकलाल स्ट्रीट में बर्गर किंग पे आ जाऊं? सेंड का बटन दबाते वक्त वो जानता था कि उसके ब्रदर डीएरएस का जवाब उन दोनों जगहों में से एक होगा। वो इनकार नहीं करेगा। उसने आज तक अब्दुल रहमान को ना नहीं की थी। वो उससे ना कभी नहीं कर सकता था। हया उस सुबह जब हलीमा आंटी के घर से वापस आ रही थी तो उसके मोबाइल पे जिहान का पैगाम आया था। बग्गी से उतरते हुए उससे पैगाम खोल कर पढ़ा। सुनो, मैं ज़रा काम से बयोकदा आ रहा हूँ। दोपहर में मिलते हैं, लंच साथ करेंगे, ठीक? हया ने हैरत से टाइम देखा। सुबह के 7 बजे थे। अगर वो भी चला तो 8, साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाएगा। फिर वो दोपहर तक बयोकदा में क्या करेगा? उसका कब से इस जजीरे में कोई काम होने लगा? वो उलझती अंदर आई थी। बैग बेड पे रखते हुए उससे मोबाइल पे जिहान का नंबर मिलाया। नंबर बिजी जा रहा था। उससे फ़ोन रखा और चौखट में आ खड़ी हुई। सामने आयशे और बहारें अपनी चीज़ें इकट्ठी करती नजर आ रही थीं। उन्होंने अब जंगल जाना था।
آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکوں گی عائشہ، جیحان آ رہا ہے، وہ ذرا الجھی الجھی سے بتا رہی تھی۔ شور؟ عائشہ نے سمجھ کر سر ہلا دیا، وہ تھیلا لیے باہر چلی گئی۔ پھر 8 بجے کے قریب وہ سنگھار میں اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جیحان آ رہا تھا، اسے ڈھنگ سے تیار ہو جانا چاہیے۔ اس سے ہلکے ہلکے نم بالوں میں برش پھیرا، پھر ایک دراز سے وہ تھیلی نکالی جس میں اس کا تیسرا موتی رکھا تھا۔ بہاری کی سلور چین میں اس سے وہ موتی ویسے ہی پرو دیا جیسے وہ دونوں بہنیں پروتی تھیں، اور چین گردن سے لگا کر دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر ہک بند کیا۔ تنگ زنجیر گردن سے چپک گئی تھی اور درمیان میں اٹکا موتی مزید چمکنے لگا تھا۔ اب اس سے پھر سے جیحان کا نمبر ملایا، گھنٹی جا رہی تھی۔ ہیلو۔ جیحان بولا تو پیچھے بازار کا مخصوص شور تھا، بہت سے بندے ایک ساتھ بول رہے تھے۔ جیحان، تم پہنچ گئے؟ ہاں، میں تم سے دوپہر میں ملتا ہوں۔ تو تم دوپہر تک کیا کرو گے ادھر؟ وہ ذرا رکا۔ میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا، ابھی اس کے پاس جا رہا ہوں۔ کون سا دوست؟ اجنبی سے پوچھتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ جیحان نے سوائے کرامت علی اور اس کی ماں کے کبھی اپنے دوستوں کا ذکر نہیں کیا تھا، یا اس کا کوئی دوست نہیں تھا، یا وہ اپنے دوستوں کا ذکر مسرور رکھتا تھا۔ ہے کوئی، تم نہیں جانتی؟ اچھا، میں فارغ ہو کر کال کرتا ہوں۔ وہ اجلت میں لگ رہا تھا۔ اوکے، اس سے فون کان سے ہٹایا، پھر سوچا کہ لنچ پر ہی پوچھ لے گی، کیونکہ وہ جیحان کو اس سفید محل میں نہیں بلانا چاہتی تھی۔ سو جلدی سے فون کان سے لگا کر ہیلو جیحان کہا کہ مبادا اس سے فون نہ بند کر دیا ہو۔ جیحان بھی فون بند کرنے کی بجائے کان سے ہٹا کر دوسری طرف کسی سے بات کرنے میں مصروف تھا۔ اسے یقیناً حیا کا ہیلو نہیں سنا تھا، وہ ترکی میں کچھ کہہ رہا تھا، کوئی مبہم سا فقرہ جس میں حیا کو صرف اوتل گرینڈ سمجھ میں آیا تھا۔ ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ اوتل گرینڈ یعنی گرینڈ ہوٹل۔ جیحان نے ہوٹل گرینڈ کا ذکر کیا، یعنی وہ گرینڈ ہوٹل جا رہا تھا۔ وہ حیران ہونے کے ساتھ ساتھ پریشان بھی ہو گئی کہ جیحان کو علم نہیں کہ وہ عبدالرحمن پاشا کا ہوٹل ہے، اور پاشا تب بھی اوقاتہ واپس آ گیا ہے۔ لوگ عموماً ریسٹورنٹس میں ہی ملتے ہیں، اس لیے اسے یقیناً اپنے دوست کو وہی مقام بتایا دیا ہوگا، اور جیحان تو سرے سے کسی عبدالرحمن پاشا کو نہیں مانتا تھا۔ پھر اچھا چھوڑو سب، دوپہر میں اس سے ملنا تو پوچھ لینا۔ سارے خیالات ذہن سے چٹکتی وہ پزل باکس لے کر اٹھی اور سڑی میں آ بیٹھی۔ کچھ دیر تو وہ باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر ایک دم ایک میز پہ پہنچ کر وہ باکس میز پہ رکھ کر اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی نیچے آئی۔ سر لمبے فراک پہ اس سے پورا اسٹول شانوں کے گرد سختی سے لپیٹ لیا، بال یوں ہی کھلے رہنے دیے، اور پرس میں کالی مرچ کا اسپرے رکھ کر وہ باہر نکل آئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب جب تک جیحان کو اور ہوٹل گرینڈ کو دیکھ نہیں لے گی اسے بے چینی رہے گی، اب چاہے اس کے لیے اسے تنہا کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ ویسے بھی جزیرہ چھوٹا سا تھا، ہوٹل گرینڈ اور اس کے اگبی پھولوں کی مارکیٹ اس محل سے تقریباً 15 منٹ کی ہارس رائڈ پہ تھی، مگر بندرگاہ سے اس جگہ کا فاصلہ 5-10 منٹ اوپر تھا۔ کیا تم مجھے 10 منٹ میں پھولوں کی مارکیٹ پہنچا سکتے ہو؟ اس سے 5 لیرہ کے 2 کڑکڑاتے نوٹ بگی بان کے سامنے کر کے سنجیدگی سے پوچھا۔ بگی بان نے ایک نظر نوٹوں کو دیکھا اور دوسری نظر اس پہ ڈالی۔ تمام۔ اوکے۔ اگلے ہی لمحے اس کی بگی کے دونوں گھوڑے پتھریلی سڑک پہ دوڑے رہے تھے۔ وہ ایک لمبی سیدھی سڑک تھی جو 2 رویہ درختوں سے گھری تھی، اور اس کے آخری سرے پہ ہوٹل گرینڈ کی بلند و بالا عمارت کھڑی تھی۔ عمارت کے پیچھے ساحل تھا، گو وہ یہاں سے نظر نہیں آتا تھا۔ عمارت پوری کالونی میں ممتاز دکھتی تھی، کیونکہ آس پاس چھوٹے موٹے کیفے تھے یا پھر پھولوں کی دکانیں۔ پھولوں کی مارکیٹ یہاں سے شروع ہو کر ہوٹل کے عقب میں پچھلی گلی تک پھیلی تھی۔ وہ پھولوں کے ایک سٹال پہ جا کھڑی ہوئی اور یوں ہی بے توجہی سے پھول اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بے چین نگاہیں بار بار اٹھ کر ہوٹل کے دروازے کا طواف کرتی، پتہ نہیں جیحان نے آنا بھی تھا یا نہیں۔ اس سے یوں ہی اس ہوٹل کا تذکرہ کیا تھا۔ تبھی گلی کے سرے پہ ایک بگی رکتی دکھائی دی، اس میں سے وہ نیچے اترنے والا بلا شبہ جیحان ہی تھا۔ اسے سر پہ سرخ پی کیپ لے رکھی تھی، اور اب وہ اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر بگی بان کو دے رہا تھا۔ حیا جلدی سے ایک اونچے شیلف کے پیچھے جا کھڑی ہوئی جس پہ گملے رکھے تھے، گملوں اور پھولوں کی جھکی ٹہنیوں کی درمیانی درزوں سے اسے وہ منظر نظر آ رہا تھا۔ ایسے دیکھ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ وہ ہوٹل کی مخالف سمیت میں سر جھکائے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہوٹل کی عقبی گلی کی جانب تھا۔
बेचारा आया होगा किसी दोस्त से मिलने। वो उसके पीछे क्यों पड़ गई है? वो क्यों उसका ताक़ुब कर रही है? उसे झुंझलाकर खुद को कोसा। जिहान के आसपास सड़क पे बहुत से लोग दूसरी समेत में जा रहे थे। वो भी उस रेले के पीछे चल दी। अब जिहान को पुकारना बेवकूफ़ी के सिवा कुछ ना था। बस वो कहीं किसी कैफ़े में चला जाए तो वो वापस चली जाएगी। गली के दोराहे पे फूलों का एक बड़ा सा स्टॉल लगा था। वो उसके सामने आ खड़ी हुई और एक फ्लोरल मैगज़ीन उठाकर चेहरे के सामने किया। मैगज़ीन के अतराफ से उसे गली का अब भी हिस्सा नज़र आ रहा था, जहाँ दूर आखिरी सिरे पे होटल ग्रैंड की पुश थी। वहाँ एक छोटा सा प्राइवेट पार्किंग लॉट बना था और मुस्तैद गार्ड्स पहरा दे रहे थे। यकीनन वो होटल के मालकिन के लिए था और यकीनन वहाँ पर कोई प्राइवेट लिफ्ट भी होगी जो होटल के आला ओहदेदारान को डायरेक्ट उस फ्लोर तक पहुँचा देती होगी। उसने मैगज़ीन के कवर का किनारा जरा सा मुड़ कर देखा। जिहान उसी तरह सर झुकाए चलता हुआ सामने जा रहा था। ग्रैंड की अगली तरफ सेल्समैन अब उससे क्या कुछ चाहिए पूछ रहा था। ट्यूलिप्स, सब्ज रंग का ट्यूलिप मिल सकता है? उससे इर्द ट्यूलिप के फूलों को देखते हुए वो रंग पूछा जो इस्तांबुल या कराए अर्ज पे भी शायद ही मिलता उसके ख्याल में। सब्ज रंग का ट्यूलिप? दुकानदार जरा हैरान हुआ, फिर बोला, मिल जाएगा। इतने ज़्यादा क्यों होते हैं ट्यूलिप सब इस्तांबुल में? जहाँ देखो ट्यूलिप्स ही नजर आते हैं। उसे जल्दी से दूसरा सवाल छाड़ा। कनखियों से उसे जिहान अब पार्किंग लॉट तक पहुंचा नजर आ रहा था। वहां रुककर उससे वॉलेट निकालकर कार्ड को कुछ दिखाया, शायद अपना आईडी कार्ड। नफ़ी में सर हिलाकर जवाबन कुछ कह रहा था। ट्यूलिप से इस्तांबुल का सिंबल है। क्या आपने ट्यूलिप फेस्टिवल के बारे में? दुकानदार जोश और खरोश से उसे फेस्टिवल के बारे में बताने लगा, जिसमें उसे कतई कोई दिलचस्पी ना थी। वो बस आगे सर हिलाकर सुनती, काहे बकाहे एक नज़र होटल की अगली पार्किंग लॉट पे डाल लेती, जहाँ वो अभी तक खड़ा गार्ड से कुछ कह रहा था। जब तक वो वापस पलटा, हया स्टूल पे बैठकर मैगज़ीन चेहरे के सामने किए फूलों में कैमोफ्लेज हुई बैठी थी। अब बस जिहान चला जाए तो वो भी खामोशी से निकल जाएगी। किसी ने नरमी से मैगज़ीन उसके हाथ से खींचा। उससे चौंक कर देखा। जब अपना चेहरा छुपाने के लिए मैगजीन उसके सामने करते हैं तो उसको उल्टा नहीं पकड़ते। बहन उसके सर पे खड़े जिहान सिकंदर ने नर्म सी मुस्कुराहट के साथ कहकर मैगज़ीन सीधा करके उसे थमाया। अगर ज़मीन में कर जाने से ज़्यादा मुबागला अमेज़ मुहावरा होता तो वो इस वक्त हया सुलेमान पे सादिक उतरता। वो कदरे बौखला कर खड़ी हुई। ओह, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? जवाबन जिहान ने मुस्कुराहट दबाए सवालिया अब्रू उठाई। नहीं, बल्कि मैं इधर क्या कर रही हूँ? ज़रा हफ़्फ़त से मुस्कुराई। मैं एक काम से आया था और तुम शायद मेरे पीछे। वो मुस्कुराकर बोला, मगर उसका चेहरा ज़रा सधा हुआ लग रहा था। नहीं, तुम्हारे पीछे क्यों? मैं भी काम से आई थी। वो संभल कर मुस्कुराकर बोली, अलबत्ता दिल अभी तक यूं ही धक धक कर रहा था। वाकई? हाँ, मैं इस इलाके पे एक रिपोर्ट लिख रही हूँ, हाल ही की जर्नलिस्ट दोस्त के लिए। बहुत दिलचस्प है। जिहान ने जवाबन निगाहें झुकाकर उसके हाली हाथों को देखा। और तुम कागज के बगैर ही रिपोर्ट लिखती हो? ये नोटबुक कहाँ गई? ओह, ये रखी है। उसने बहुत इत्मीनान से स्टॉल की उस तरफ दुकान के काउंटर पर रखी नोटबुक उठाई और उसे सीने से लगाकर पासों लपेटते हुए मुस्कुराकर जिहान को देखा। जिहान ने गर्दन मोड़कर दुकानदार को देखा। दुकानदार ने कलम मेज से उठाकर हया की तरफ बढ़ाया। ये आपका कलम? क्या मेरे इंटरव्यू के साथ मेरी तस्वीर भी छपेगी? तुर्क दुकानदार ने बहुत सादगी से पूछा था। कोशिश करूंगी। उससे मुस्कुराहट दबाए सही लाया। जिहान शाने उचकाकर पलट गया तो उससे एक ममनून निगाह दुकानदार पे डाली, जो जवाबन मुस्कुरा दिया था। वो जल्दी से जिहान के पीछे लिपकी। मिल लिए दोस्त से? नहीं, बाद में मिलूंगा। सुलेमान मामू परसों इस्तांबुल आ रहे हैं, तुम्हें पता है? वो दोनों साथ साथ जजीरे की एक गली में चल रहे थे। जब जिहान ने बताया, मालूम है, इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ वापस चली जाऊंगी। उसे अभी अभी का तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम बताया। अब्बा ने जब अपने कारोबारी ट्रिप का जिक्र किया था तो उससे इस्तांबुल वापस जाने का तैयार कर लिया था। अब जिहान के आने से आसानी हो गई थी। इससे ज़्यादा छुट्टियाँ वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। ईसा की पहाड़ी किस तरफ थी? जब सड़क ख़त्म हो गई और वो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ने लगे तो जिहान एक जगह रुक गया और ज़रा मुतसब्सब अंदाज में दो मुखालिफ समेतों में जाने वाले पहाड़ी रास्तों को देखा। ये कैसे हो गया कि जिहान सिकंदर को अपने तुर्की के रास्ते भूल गए?
وہ چٹا کر مسکراتی ایک سمیت اوپر چڑھنے لگی. ٹھنڈی آواز سے اٹھی شال کو اسے سختی سے شانوں کے گرد لپیٹ کے پکڑ رکھا تھا. جی ہاں سکندر، جب بھی وہ گدھا تمہارے اور ڈی جے کے ساتھ آیا تھا تو اس وقت وہ 2 سال بعد ادھر آیا تھا. اور مجھے یاد ہے تب بھی ڈی جے کے فون کرنے پہ تم بامشکل راضی ہوئے تھے. او، تم اس وقت ڈی جے کے ساتھ بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی. مجھے تو ڈی جے نے بتایا تھا کہ تم مصروف ہو. وہ اس کے پیچھے پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے ہلکے سے مسکرا کر بولا. اس سے بعد میں بتایا تھا. وہ مڑی نہیں، پر اس سے حیرت ہوئی تھی کہ جیہان کو اتنی پرانی بات اتنی جزیات سے یاد تھی. عیسیٰ تیسی، عیسیٰ کی پہاڑی کی چوٹی پہ وہ یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہی پہنچ گئے تھے. پہاڑی کی چوٹی کسی سرسبز لان کی طرح چپٹی اور گھاس سے ڈھکی تھی. وہاں فاصلے فاصلے پہ بہت اونچے درخت لگے تھے، یوں جیسے کسی یونیورسٹی کیمپس کا لان ہو. دور دور ٹولیوں میں لوگ بیٹھے تھے. ایک طرف ایک چکور بلاک کی مانند لکڑی کی عظیم الشان قدیم عمارت تھی. وہ ایک حسال قدیم یونانی یتیم خانہ تھا جس کو دیکھنے لوگ دور دور سے جیسس ہل، عیسیٰ کی پہاڑی پہ آتے تھے. وہ دونوں ایک درخت تلے آ بیٹھے. حیا نے تنیز سے ٹیک لگائی جبکہ جیہان اس سے قریبی کونے کے بل گھاس میں نیند آراز ہو گیا. اس سے بے اختیار ٹاپ کپی کے اکبریت برآمدے کا منظر یاد آیا جب وہ دونوں اسی طرح بیٹھے تھے. لمحے جزیرے کی ہواؤں سے پھسلتے لکڑی کی قدیم عمارت پر گر رہے تھے، گویا بارش کے اندیکھے قطرے ہوں. عمارت کے قریب چند لڑکے گھاس سے ہٹ کر ایک الاؤ کے گرد بیٹھے باتیں کر رہے تھے. الاؤ سے آگ کی لپٹیں اٹھ اٹھ کر فضا میں گھوم رہی تھیں. جیہان، کبھی تم نے اپنی جلد پہ جلنے کا زخم محسوس کیا ہے؟ وہ دور اس الاؤ کو دیکھتی پوچھ رہی تھی. غریب شیف دن میں کئی بار ہاتھ جلاتا ہے مادام. اس سے ایک نگاہ جیہان پہ ڈالی. اسے سوال ضائع کیا تھا. یہ بات اسے میجر احمد سے پوچھنی چاہیے تھی. اس سے سوال غلط بندے سے کیا تھا. تم ہر وقت اپنے آپ کو اتنا غریب کیوں کہتے ہو؟ لمحے پلکوں سے جہاں پہ بے طرح غصہ آیا تھا. استقلال سٹریٹ میں تمہارا ریسٹورنٹ ہے، جہانگیر میں تمہارا گھر ہے، اور جس روم سے ہم پاکستان آئے تھے میں نے دیکھا تھا ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی گیجٹ تمہارے کمرے میں رکھا تھا. اب وہ سب تو تمہیں گفٹ نہیں ملے تھے نا؟ تم زخم کی بات کر رہی تھی؟ تمہاری گردن کا زخم ٹھیک ہوا؟ وہ بغیر شرمندہ اور بہت ڈھٹائی سے موضوع بدل گیا. میرے زخم بہت سے ہیں، میں نے ان کا شمار کرنا چھوڑ دیا ہے. وہ سر تلخی سے کہتی رخ موڑ کر قدیم خستہ حال عمارت کو دیکھنے لگی. حرکت کرنے سے اس کے کان کی بالی میں موجود موتی حل ہلنے لگا تھا، اور جیہان کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ یہ موتی اس سے حیا کو دیا تھا. تمہاری رپورٹ کہاں تک پہنچی؟ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا جیسے اسے ابھی تک یقین نہیں ہو کہ حیا اتفاق سے پھولوں کی مارکیٹ میں تھی. بہت دور تک. سننا چاہو گے؟ ہاں، تم نے اس بیچارے دکاندار سے پھولوں کے متعلق کون سا راز اگلوا دیا؟ ذرا میں بھی تو سنوں. وہ کونی کے بل ذرا اوپر کو ہو کر بیٹھے ہوئے بولا. میں پھولوں کے متعلق نہیں، عبدالرحمن پاشا، اس کے گمشدہ بھائی اور ہوٹل گرینڈ کے متعلق رپورٹ لکھ رہی ہوں. اور زندگی میں پہلی بار اسے جیہان کے چہرے سے رنگ اڑتا دیکھا. وہ ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا. تم مذاق کر رہی ہو؟ نہیں، مگر اب تم یہ مت کہنا کہ استنبول میں عبدالرحمن پاشا نامی کوئی بندہ نہیں ہے. وہ ہے، اور وہ ہوٹل گرینڈ کا مالک ہے. لیکن تم جانتے ہو اس ہوٹل کا اصل مالک کون تھا؟ جیہان نے جواباً سوال نہیں کیا. وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہا تھا. اس کا چھوٹا بھائی، عبدالرحمن کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اچانک 1.5 سال قبل مزر عام سے غائب ہو گیا. اگر آج وہ ادھر ہوتا تو عبدالرحمن پاشا اتنا مضبوط اور ناقابل شکست سمندہ بیٹھا ہوتا. میں وہ وجہ تلاش کر رہی ہوں جس کے باعث اس کا بھائی یوں روپوش ہوا ہے. تم یہ سب جان کر کیا کرو گی؟ وہ بہت الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا. میں یہ سٹوری خالی کو دوں گی اور وہ اپنی صحافی دوست کو. یوں معصوم سی یہ کہانی اخبار میں چھپے گی، اور اگر یہ چیز ایک دفعہ میڈیا کے ہاتھ لگ جائے تو پریشر کے باعث یا تو عبدالرحمن اپنے بھائی کو ڈھونڈ نکالے گا یا میڈیا. وہ بہت جوش سے بولتی جا رہی تھی. اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو کوئی پہلے سے ہی کر چکا ہوتا. اور تم اس کے بھائی کو منظر عام پہ لا کر کیا کرو گی؟ میں چاہتی ہوں کہ لوگ اس غلط فہمی سے نکل آئیں کہ عبدالرحمن پاشا کسی لارڈ وولڈیمورٹ کا نام ہے. تم یقین کرو جیہان، میں نے جتنی اس معاملے پہ تحقیق کی ہے اتنا ہی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ پاشا کچھ بھی نہیں ہے. یہ محض ایک جعلی پروپیگنڈا مہم ہے. بعض لوگ خود کو طاقتور کہلا کر اپنی انا کو تقسیم پہنچاتے ہیں. میں قانون پڑھ رہی ہوں، مجھے ان باریکیوں کا پتہ ہے. اچھا ہوا تم نے بتا دیا. تم قانون پڑھ رہی ہو
ورنہ میں تو اب تک بھول ہی چکا تھا۔ بات مت بدلو، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جب میڈیا میں یہ بات آئے گی کہ ہوٹل گرینڈ کا اصل مالک یونان نہیں بلکہ کسی چھوٹی سی جگہ پہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے تو اس بات کو کتنا اچھالا جائے گا۔ اسٹاپ دس حیا، وہ ایک دم چچلایا تھا۔ تم کیا ضرورت ہے تمہیں پرائے مسئلے میں پڑنے کی؟ ضروری تو نہیں ہے کہ پاشا نے اپنے بھائی کو نکالا ہو سکتا ہے وہ خود گیا ہو سکتا ہے ان دونوں کے درمیان کوئی سیٹلمنٹ ہو، ہزار ممکنات ہو سکتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے اس سے خود اپنے بھائی کو واپس آنے سے روک رکھا ہو۔ اگر اخبارات اس خبر کو اچھالیں گے تو عبد الرحمن پاشا کی اس خود حادثہ شہرت کے غبارے سے ساری ہوا نکل جائے گی۔ وہ بہت مزے سے بولی تھی، پھر جیہان کے تاثرات دیکھ کر چمپا ہوا۔ وہ بہت مضطرب اور خوفزدہ سا لگ رہا تھا۔ عبد الرحمن پاشا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، فرق پڑے گا تو اس کے بھائی کو حیا۔ بہت سے لوگ نئی زندگیاں شروع کر لیتے ہیں اور خود ہی اپنی پرانی زندگی میں نہیں لوٹنا چاہتے۔ اس طرح اس کو ایکسپوز کر کے تم اس کی زندگی کو مشکل میں ڈال دو گی۔ خواہ مت پڑو ان لوگوں کے مسئلوں میں۔ چلو چلتے ہیں، مجھے واپس کام پہ بھی پہنچنا ہے۔ وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے انداز سے واضح اضطراب تھا۔ تم کو اپنے دوست سے نہیں ملنا؟ جیہان نے رک کر ایک نظر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، پھر کبھی مل لوں گا۔ مجھے سامان پیک کرنے میں ذرا وقت لگے گا، تم پورٹ پہ میرا انتظار کر سکتے ہو؟ میں تب سامان لے کر سیدھی وہیں آ جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتا ہوں، تمہاری دوست کے گھر۔ نہیں، تم بور ہو جاؤ گے، مجھے ساتھ والی آنٹی سے کچھ چیزیں لینی ہے، وقت لگ جائے گا۔ میں تمہیں پورٹ پہ ملوں گی۔ وہ جیہان کو عائشہ کل کے گھر کے باہر لگی اے آر پاشا کی تختی دکھانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اوکے۔ اس نے زور نہیں دیا، وہ شانے اچکا کر سر جھکائے نیچے اترنے لگا۔ وہ کسی اور بات پہ الجھا ہوا لگ رہا تھا۔ گھر آ کر اس سے جلدی جلدی سامان پیک کیا، فون کر کے عائشہ سے معذرت کی اور دوبارہ آنے کا وعدہ کر کے ابا کی آمد کا بتا کر جب وہ اپنا بیگ لیے نہایت اجلت میں بندرگاہ جانے کے لیے نکلی تو اسے بھول چکا تھا کہ اس کا پزل باکس اوپر سڑی کی